بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں نخویہ خاندان کے چشم و چراغ واجب الاحترام حضرت پروفیسر حماد نخوی صاحب کو وہ تشریف لائیں اور اپنے منفرد انداز میں خطاب فرمائیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہ من یتق ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ بے شک جو تقوی اختیار کرے اور صبر کی زندگی گزارے پس بے شک اللہ تعالی ایسے محسنوں کا اجر ضائع نہیں کیا کرتا۔ احباب گرامی، یہ وہ الفاظ ہیں جو حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان سے اس وقت ادا ہوئے جب ان کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پہچان لیا اور حیرت سے پوچھا کہ کیا تو یوسف ہے؟ اِنَّكَ أَنْتَ لَيُوسُف، کیا تو یوسف ہے؟ قَالَ أَنَا يُوسُفُ هَذَا أَخِي، انہوں نے کہا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا، ہمارے اوپر اللہ نے احسان کیا ہے۔ کیونکہ ان کی حیرت یہ تھی کہ ایک وہ بھائی جس کو انہوں نے کنویں میں پھینکا تھا کئی سال پہلے اور ان کے خیال میں وہ ختم ہو گیا تھا اور اپنے تئیں انہوں نے اس کو راستے سے ہٹایا تھا، اس زمین پر بھی چلنے کے قابل نہیں چھوڑا تھا بلکہ کنویں میں پھینک دیا تھا، تو ان کی حیرت کی انتہا نہیں رہی کہ وہ بھائی آج مصر کا بادشاہ کیسے بن گیا ہے۔ تو اس حیرت کا جواب دیتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تین باتیں ہیں، تینوں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، اس کو ایک بات کہہ لیں تو بھی ٹھیک ہے، دو باتیں کہہ لیں تو بھی ٹھیک ہے، تین باتیں کہہ لیں تو بھی ٹھیک ہے۔ اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، جو تقوی اور صبر کی زندگی گزارے اللہ تعالیٰ ایسے محسنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص کی زندگی میں تقوی ہو، جس شخص کی زندگی میں صبر ہو، وہ محسن ہوتا ہے، اور جو محسن ہوتا ہے اللہ اس کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتا، دنیا والے چاہے اس کو کنویں میں پھینک دیں۔ یہ سورہ یوسف اس لیے اور اس وقت نازل ہوئی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے اور وہ صورتحال
جو برادران یوسف نے یوسف علیہ السلام کے لیے پیدا کی تھی، مکہ والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی اسی طرح کی صورتحال پیدا کر رہے تھے۔ جس طرح یوسف علیہ السلام کو بھائیوں کے صرف رویے نے نہیں بلکہ قدم قدم پہ ایک دکھ بھری داستان تھی جس نے غمزدہ کر دیا تھا، اور ان غمزدہ زندگی کے تمام مراحل سے گزر کر اللہ نے عروج عطا کیا تھا، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان تمام دکھوں کے بدلے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سارے ہی نبیوں کو آزمایا گیا، لیکن جتنی آزمائش اور جتنی ابتلا میری ہوئی ہے کسی نبی کی نہیں ہوئی۔ جتنا مجھے آزمایا گیا ہے اتنا کسی کو آزمایا نہیں گیا۔ اور آزمائش کیا ہوتی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آزمائش ہر شخص کے ایمان کے مطابق ہوتی ہے، یعنی ایمان جتنا جس قدر جس کا ایمان ہوگا اللہ تعالیٰ اسی قدر اس کا امتحان کرے گا۔ ہمیں تو آج تک امتحان کا فلسفہ ہی سمجھ نہیں آیا۔ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے امتحان لیا اور اللہ نے خود فرمایا ابراہیم امتحان بڑا مشکل تھا، اور ابراہیم علیہ السلام سے جتنے بھی امتحان لیے ابراہیم علیہ السلام سارے امتحانوں میں کامیاب ہوئے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جتنے بھی امتحان لیے سارے امتحانوں میں ابراہیم علیہ السلام پاس ہوئے۔ پھر جا کے فرمایا کہ انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم علیہ السلام میں تجھے امام انسانیت بناتا ہوں، انسانیت کا امام بناتا ہوں۔ اللہ اکبر! ایک دن میں کبھی کسی کو کامیابی نہیں ملی۔ اللہ اکبر! شاعر کہتا ہے نہ گھبرا کثرت غم سے حصول کامیابی میں، کہ شاخ گل پہ پھول آنے سے پہلے خار آتے ہیں، پہلے کانٹے آتے ہیں تو تب جا کے پھول لگتے ہیں۔ اللہ اکبر! ایسے کیسے ممکن ہے کہ آپ نے کوئی مشکل برداشت نہ کی ہو، آپ نے کوئی ابتلا کا، آپ نے کوئی امتحان کا کوئی مرحلہ پاس نہ کیا ہو، اور آپ کو ڈگری دے دی جائے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اور پھر امتحان بھی اگر چھوٹے امتحان میں کوئی پاس نہیں ہوا، ہم بڑے خوش ہیں کہ ہم سے کوئی بڑا امتحان نہیں لیتا۔ ابراہیم علیہ السلام جیسا امتحان اللہ نے کسی سے لیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو کہہ دیا کہ بیٹا ذبح کرو؟ آج تک کسی اور سے نہیں کہا کہ بیٹا ذبح کرو۔ کوئی اتنے مراحل پاس کر کے آگے جائے؟ جس شخص نے کبھی پرائمری پاس نہیں کی، بلکہ کہنا چاہیے کچی پاس نہیں کی، اس سے ایم اے کا امتحان کوئی نہیں لیتا، اس سے پی ایچ ڈی کا وائوہ کوئی نہیں لیتا۔ پہلے کچی پاس کرو پھر پکی میں جاتا ہے، پھر آگے جاتا ہے، پھر پرائمری پاس کرتا ہے تو مڈل کا اسٹوڈنٹ بنتا ہے، مڈل پاس کرتا ہے تو میٹرک کا اسٹوڈنٹ بنتا ہے، وہ پاس کرتا ہے تو ایف اے میں جاتا ہے، ایف اے ہوتا ہے تو پھر بی اے میں جاتا ہے، پھر جا کے ایم اے کا مرحلہ آتا ہے، آگے ایم فل اور پی ایچ ڈی کے آتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو جو اللہ نے سب سے مشکل امتحان، اللہ اکبر! لگتا یوں ہے کہ سارے امتحان ہو چکے تھے پہلے ہی۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، وہ سارے پاس کر چکے تھے۔ تو یہ خواب میں ایسے ہی دکھا دیا۔ اللہ اکبر! اپنے بیٹے سے کہتے ہیں انی اریٰ فی المنام، میں خواب میں نے دیکھا ہے انی اذبحک، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ بھائی اتنی سی تو بات تھی، خواب دکھایا تھا نا، خواب دکھایا، بیٹے کو بتایا بیٹے میں نے خواب میں تجھے ذبح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو بیٹا کیا کہتا ہے کہ ابا جی جو آپ کو حکم ہوا ہے کر گزریے، یا ابت افعل ما تؤمر، جو حکم ہوا ہے کر گزریے۔ اب وہ بیٹا بھی اسی باپ کا ہے۔ اللہ اکبر! جب وہ بیٹا کہہ رہا تھا، کبھی خیال کریں، غور کریں، مشورہ ہو رہا ہے باپ بیٹے کا، مشورہ باپ کر رہا ہے کس سے؟ اپنے بیٹے سے، اور بیٹا جو مشورہ دے رہا ہے کہ ابا جی جو خواب میں آپ کو دکھایا وہ کر گزریے، تو کس چیز کا مشورہ تھا؟
گلے پہ چھری پھیرنے کا مشورہ تھا. کس کے گلے پہ پھرنی تھی؟ جس سے پوچھا جا رہا ہے کہ بیٹا خواب آیا ہے کیا کروں؟ یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جی جو آپ نے کرنا ہے، جو آپ کو اللہ کا حکم ہوا کر گزریے. اللہ اکبر. اب ذرا بیان سنیے. فلما اسلما، قرآن کیا کہتا ہے؟ فلما اسلما، دونوں ہی تیار ہو گئے. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، لٹا بھی لیا. اللہ اکبر. تیار ہو گئے اور اس کو لٹا لیا. اور اللہ فرماتا ہے وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ، ہمیں آواز دینی پڑی ابراہیم. قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، تو نے خواب بھی سچا کر دکھایا. امتحان تو سارے ہی پاس کر چکا تھا. قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، تو نے خواب بھی سچا کر دکھایا. اللہ اکبر. اِنَّ هَذَا، آگے فرمایا اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، یہ تو بہت ہی بڑا امتحان تھا ابراہیم علیہ السلام، تو اس امتحان میں بھی پاس ہو. تو جد الانبیاء، امام انسانیت ابراہیم علیہ السلام ایک دن میں نہیں بنے، امتحانوں میں پاس ہوئے تو اللہ نے امام انسانیت بنایا. یوسف علیہ السلام کنویں میں پھینکے گئے، پھر وہاں سے نکالے گئے، ایک کموڈٹی بنا کے، ایک اشیاء، ایک خرید و فروخت کی چیز بنا کے بیچے گئے. پھر قدم قدم پہ آزمائشیں آئیں، اور پھر اللہ نے اس عزیز مصر کے گھر میں چند دن کے لیے پھر وہاں پرورش ہوئی، پھر وہاں کے واقعات، پھر جیل میں سے نکلے. اللہ اکبر. یہ کیا داستان ہے؟ اس پوری کہانی کا، پوری داستان کا جو نتیجہ ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام بتا رہے ہیں، اور اللہ نے رہتی دنیا تک قرآن کا حصہ بنایا ہے، اور میرے اور آپ کے لیے قیامت تک کے لیے سبق بنا دیا ہے. إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. یاد رکھو، تم نے دنیا میں 2 اور 2 4 کے قصے سنے، تمہیں سیاست کی سیڑھیوں کا پتہ ہے، تمہیں نوکریوں کے مراحل کا علم ہے، تمہیں دنیا کے وسائل کی بات، کہ دنیا کے وسائل کس طرح استعمال کرنے ہیں، اس کے ذریعے سے لوگ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے عروج حاصل کرتے ہیں، تمہیں وہ فارمولے پتہ ہیں. تمہیں اللہ کا قرآن پڑھ کر یہ سمجھنا چاہیے کہ جو عروج ملتا ہے وہ تقوی اور صبر سے ملتا ہے، وہ دنیا کے وسائل سے نہیں ملتا. حالات جتنے مرضی ناسازگار ہوں، ہم نے یہ تو سیکھا، ہم اللہ سے بیٹھ کے دعائیں کرتے ہیں، ٹیکنیکلی غلط دعائیں کرتے ہیں. سمجھ لیجیے جی بات کو. اللہ سے دعائیں کرتے ہیں اتنے پیسے دے دے، اللہ فلاں چیز دے دے. اللہ تعالیٰ سے ہم کیا مانگتے ہیں؟ اس چیز کے ذریعے ہم نے کیا کرنا ہے؟ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ہمارے ایک بھائی تھے، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، فوت ہو گئے. ہمارے کزن، چچا جی کے بیٹے، ذمہ دارا کرتے تھے. وہ کہتے میں ایک دفعہ کھیتوں میں ہل چلانے کے لیے، اور ظاہر ہے کہ ذمہ داروں کو پتا ہے جب زمین بدتر آئی ہوئی ہوتی ہے تو وہ چند دن ہی ہوتے ہیں جب کھیت میں ہل چلانا ہوتا ہے، خاص طرح کی نمی چاہیے ہوتی ہے. تو کہتے میں نے ٹریکٹر ڈالا ہے پہلے ایکڑ میں، تو ادھر سے بادل گرجتا ہوا نظر آیا اور سنائی دیا. میں نے دیکھا اللہ گھٹا چڑھ رہی ہے. تو یوں میں نے دیکھا، اور میں نے دیکھ کے کہا، یہ خود مجھے انہوں نے بتایا، کہتے میں نے دیکھ کر کہا یا اللہ مجھے تو 8 دن ہی چاہیے تھے، یعنی 8 دن میں بوائی مکمل ہو جانی تھی. تو میں نے کہا یا اللہ مجھے تو 8 دن ہی چاہیے تھے. تو کہتے ہیں میں نے کہا اور مجھے فوراً لگا کہ اللہ نے میری دعا قبول کر لی ہے، اور 8 دن مجھے اللہ نے دے دیے. وہ کہتے ہیں 8 دن پھر بارش نہیں ہوئی، اسی وقت وہ گھٹا پیچھے چلی گئی.
8 दिन बारिश नहीं हुई, लेकिन 1 एकड़ की भी बिजाई मैं मुकम्मल नहीं कर सका। कभी ड्राइवर बीमार, कभी ट्रैक्टर खराब, कभी मैं बीमार, कभी कुछ और कभी कुछ। 8 दिन तो मिले, बिजाई मुकम्मल नहीं हुई। हम अल्लाह से इस तरह की दुआएं करते हैं। हम अल्लाह से कभी दिन मांगते हैं, कभी वक्त मांगते हैं, कभी पैसा मांगते हैं, कभी दुनिया की कोई मनफियत मांगते हैं। हम अल्लाह से दुनिया आखिरत की भलाइयां क्यों नहीं मांगते? कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे ज्यादा जो दुआ होती थी, सबसे ज्यादा जो कसरत से आप दुआ फरमाया करते थे, आप फरमाया करते थे रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाह दुनिया की भलाइयां भी अता कर दे, अल्लाह आखिरत की भलाइयां भी अता कर दे, और अल्लाह जहन्नम के अजाब से बचा ले। जिनको ये मिल गया उनको बाकी क्या रह गया? हम इस तसव्वुर से नहीं निकले कि जो अल्लाह 2 और 2 से 4 बनाता है, वो अल्लाह डायरेक्ट 4 भी बना सकता है। अल्लाह को हमने अल्लाह की ताकत का, अल्लाह की कुदरत का हमने अंदाजा ही नहीं किया। मा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, हमने अल्लाह की कदर ही नहीं की। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम का किरदार हो, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किरदार हो, या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा हो, एक ही सबक है। क्या? इन्नहु मन यत्तक़ि व यस्बिर फ़इन्नल्लाह ला युज़ीअु अज्रल मुहसिनीन। अब ये करना क्या है? तकवा कैसे इख्तियार करना है, सब्र कैसे करना है, मैं चंद मिनट में बहुत इख्तिसार के साथ अर्ज करूंगा। इसकी लंबी चौड़ी कलामी बहसों और लफ्जी बहसों से कतई नजर करने का काम क्या है? मुत्तकी बनना है पहला काम, साबिर बनना है दूसरा काम, और तकवा और सब्र करके मुहसिन बनना है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तकवा हा हुना, तकवा हा हुना। तकवा दिल में होता है, तकवा यहां होता है। और ये तकवा एक ऐसी चीज है जो दुनिया कायनात के किसी मजहब में नहीं है सिवाय दीन इस्लाम के। किसी के पास इसका तसव्वुर ही नहीं, बल्कि किसी कानून के पास भी इसका तसव्वुर नहीं। कानून वालों को भी देखें, वो कहते हैं हर अमल में 2 चीजें होती हैं, एक एक्शन होता है, एक इंटेंशन होती है। एक इरादा होता है, एक नीयत होती है, और दूसरा उस अमल का जाहिरी पहलू होता है। और नीयत और जाहिरी पहलू बस 2 ही काम है। कानून इसी को देखता है। कानून कहता है काम क्या हुआ है, किस नीयत से हुआ है, नीयत क्या थी, इरादा क्या था, और काम क्या हुआ है। ये 2 ही बातें हैं। दुनिया कायनात में किसी कानून में और किसी उसूल में, किसी मजहब और किसी नजरिए और किसी जाब्ते में 2 ही चीजें हैं। इस्लाम में नीयत के साथ और उस अमल के साथ जो जाहिरी तौर पर किया जा रहा है, एक तीसरी चीज है जिसका ताल्लुक नीयत के साथ भी है, जिसका ताल्लुक जाहिरी अमल के साथ भी है। उस चीज का नाम है तकवा। जब तक किसी काम में तकवा नहीं होगा ना, कुरान कानून बताता है तो वत्तकुल्लाह, कुरान मुआशियात की बात बताता है तो वत्तकुल्लाह, कुरान हुदूद की बात करता है तो वत्तकुल्लाह, कुरान अपने कुरान से हिदायत लेने की बात करता है तो हुदल लिल मुत्तकीन, कुरान बंदगी और इबादत की बात करता है तो लअल्लकुम तत्तकून, कुरान सीधी बात करने और सच बोलने की बात करता है तो या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह। पूरा कुरान भरा पड़ा है। कहते हैं कि कमोबेश 500 बार कुरान ने तकवा इख्तियार करने का हुक्म दिया। 500 बार। अल्लाह अकबर। ये क्या चीज है जो हर अमल के लिए चाहिए? नमाज पढ़ रहे हैं, तकवा चाहिए। रोजा रख रहे हैं, तकवा चाहिए। आप कोई अमल कर रहे हैं, तकवा चाहिए। अपना किरदार बनाना है, तकवा चाहिए। कोई अमल करना है, तकवा चाहिए। हज करना है ना, तो थैला भर के वो ट्रेनिंग देने वाले, हज ट्रेनिंग देने वाले पता क्या करते हैं? कैंची भी रख लें, नेल कटर भी रख लें,
احرام بھی رکھ لیں، 2 رکھ لیں، فلاں کر لیں، یہ کر لیں، وہ کر لیں۔ اللہ اکبر۔ قرآن پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے حج کرنا ہے فتزودوا وتزودوا۔ قرآن کہتا ہے ساتھ سامان لے لو، حج کرنے کے لیے سامان لے لو، ساتھ تھیلے بھر لو۔ اور سب سے اچھا تھیلا جو بھر کے ساتھ لے جانا ہے نا، فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، تقوی کا تھیلا بھر کے ساتھ لے جاؤ۔ اس کا مطلب ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں جنہوں نے حج کیے ہوئے ہیں، جنہوں نے عمرے کیے ہوئے ہیں، جب گئے تھے تو تقوی کا تھیلا بھر کے لے گئے تھے؟ کسی نے بتایا؟ آج بھی ٹریننگ ہو، حج کی ٹریننگ، تو ان سے پوچھئے، ساری باتیں بتا دی ہیں، یہ ساتھ تھیلا تقوی کا کیسے بھر کے لے کے جانا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تقوی تھیلے میں نہیں ہوتا، تقوی یہاں ہوتا ہے۔ التقوی ہاں ہونا، دل تقوی سے بھرنا ہے۔ یہ کون سا کام ہے، کیا چیز یہاں بھرنی ہے کہ ہر کام کرتے ہوئے وہ چیز اس کے اندر ہونی چاہیے؟ فرمایا التقوی ہاں ہونا، دل میں۔ دل میں کیا ہوتا ہے؟ دل میں احساس ہوتا ہے۔ احساس کس چیز کا؟ تقوی، اس کے معنی بچنا بھی، ڈرنا بھی، وقایتی وقایتن سے ہے۔ علماء بیٹھے، بچنا بھی ہے، ڈرنا بھی ہے۔ بچنا کس سے، ڈرنا کس سے؟ اللہ سے۔ واتقوا اللہ، اللہ کو ڈراؤنی چیز ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تو پیار کرنے والا، اللہ کو ڈراؤنی چیز نہیں ہے۔ ڈرنا کس سے ہے، بچنا کس سے ہے، تقوی کس چیز کا نام ہے؟ سن لیجئے، ساری بحثوں سے قطع نظر اور اس کی لمبی علمی بحثوں سے قطع نظر، تقوی احساس کا نام ہے جو دل میں پیدا ہو جائے۔ کیا احساس؟ کہ کہیں میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے، اللہ کی ناراضگی سے بچنے کا احساس، اور اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کا احساس۔ جس دل میں یہ احساس پیدا ہو گیا کہ اے اللہ مجھ سے کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام ایسا سرزد نہ ہو جائے جو تیری ناراضگی کا باعث بن سکتا ہے، اور مجھ سے کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام ہونے سے رہ نہ جائے جو تیری رضامندی کا باعث بن سکتا ہے۔ جس میں یہ احساس پیدا ہو گیا اور جس دن پیدا ہو گیا اور اس نے اپنا اس پر عمل کرنا شروع کر دیا، کیا؟ ہر گناہ سے بچنے کا احساس کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، ہر نیکی حاصل کرنے کا احساس کہ میرے اللہ کو میں نے راضی کرنا ہے۔ جس کے دل میں یہ دونوں احساس، دوہرا احساس، یہ دونوں پرتیں احساس کی جس کے دل میں پیدا ہو گئیں، اور اس نے اسی دن اللہ کی ناراضگی سے بچنا شروع کر دیا اور اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ جس دن جس نے طے کر لیا اور اس نے عمل کرنا شروع کر دیا، اسی دن سے وہ متقی ہے۔ کوئی خاص لباس بنانے کی ضرورت نہیں، کوئی چلہ کاٹنے کی ضرورت نہیں۔ آپ ابھی طے کریں کہ اللہ زندگی میں بڑے گناہ ہو گئے، اللہ آج کے بعد میں کوئی ایسی حرکت نہیں کرنا چاہتا جو تیری ناراضگی کا باعث بنے۔ اللہ میں ایک بھی کام چھوٹے سے چھوٹا وہ چھوڑنا نہیں چاہتا جو تیری رضامندی کا باعث بن سکتا۔ یہ احساس پیدا کر کے ہر عمل سے پہلے یہ سوچیں کہ جو میں کرنے جا رہا ہوں اس پر اللہ راضی ہے کہ ناراض۔ جس کو یہ احساس پیدا ہو گیا وہ متقی ہے۔ اور جب آپ اس تقوی کی بنیاد پر زندگی گزارنا شروع کریں گے تو پہلا قدم ہی مشکل سے پڑے گا، پہلے قدم پہ ہی رکاوٹ آئے گی، بلکہ ہر قدم پہ رکاوٹ آئے گی، قدم قدم پہ مصیبتیں کھڑی ہوں گی۔ ان ساری مصیبتوں کو دنیا ناراض ہوتی ہے، ہو جائے اللہ ناراض نہ ہو، دنیا راضی نہیں ہوتی نہ ہو، میرا اللہ راضی ہو جائے۔ جس نے یہ طے کر لیا اور دنیا کی ساری مشکلات پسے پشت ڈال دی اور ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کر ہو گیا،
تو یہ وہ مقام ہے جس کو صبر کہتے ہیں۔ صبر کا معنی ہوتا ہے روک لینا، لفظی معنی ہوتا ہے روک لینا۔ کس چیز سے روک لینا؟ اس کی بھی میں تفصیلات میں نہیں جاتا۔ کس چیز سے روک لینا؟ ہر سچویشن میں، ہر قدم پہ، زندگی کے ہر قدم پہ جو بھی صورتحال پیدا ہوتی ہے، اس وقت آدمی کے دل میں، آدمی کی طبیعت میں، آدمی کے مزاج میں ایک رد عمل پیدا ہوتا ہے ہر سچویشن کے جواب میں۔ اللہ نے زندگی دی ہے، ماحول اثر کرتا ہے۔ آپ کے ارد گرد خوشی کا ماحول ہو، آپ کو خوشیاں منانے کو دل کرتا ہے۔ آپ کے ارد گرد کوئی غمی کا ماحول ہو تو غمی کی حالت میں بھی حد سے گزر جانے کو دل کرتا ہے۔ آپ کے سامنے دشمن ہو، آپ کا دشمن سے ٹکرا جانے کی بجائے فرار حاصل کرنے کو دل کرتا ہے۔ تو جو فطری رد عمل پیدا ہو، چاہے خوشی کی صورت میں، چاہے غمی کی صورت میں، چاہے معاشرتی حالات ہوں، چاہے کچھ ہو، جو بھی رد عمل پیدا ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی وجہ سے اپنے آپ کو اس فطری رد عمل سے روک لینے کا نام صبر ہے۔ لہذا کہیں صبر قدم روک لینے کا نام ہے، کہیں صبر قدم اٹھا لینے کا نام ہے، کہیں آگ میں چھلانگ لگا دینے کا نام صبر ہے، کہیں کوئی کام سے رک جانے کا نام صبر ہے۔ بس ہر وقت یہ خیال رہے کہیں میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے، کہیں میں اللہ کی رضامندی سے محروم نہ رہ جاؤں۔ جس کے دل میں یہ احساس ہے اس کو پھر قدم قدم پھونک پھونک کر رکھنا پڑتا ہے، اور اس کو یہ سوچ سوچ کر آگے بڑھنا پڑتا ہے کہیں میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ وہ جو اپنے فطری رد عمل کو روکتا ہے، اپنی خواہش کو روکتا ہے، اپنی تمنائیں دباتا ہے، معاشرے کے تقاضے پورے نہیں کرتا، بلکہ وہ صرف اور صرف اپنے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ اس وقت متقی بھی بن جاتا ہے اور صابر بھی بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، جو صبر کرنے والے ہیں ان کو اللہ بغیر حساب کتاب کے اجر دے۔ اب یہ بات اللہ نے نہ متقیوں کے لیے کہی، نہ محسنوں کے لیے کہی، نہ مومنوں کے لیے کہی، یہ صابروں کے لیے کہی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہاں مشکلات آتی ہیں، جتنی مشکلات آتی ہیں صبر کی ضرورت پڑتی ہے۔ مشکلات نہیں بھی آتی، کوئی کام صبر کے بغیر ہوتا ہی نہیں ہے۔ آپ بیٹھے ہوئے ہوں، ادھر سے اذان ہو جائے اور اذان کے جواب میں آپ نے نماز کے لیے اٹھنا ہے، آپ کا دل نہیں کر رہا، اپنے دل کو کڑا کر کے، اپنی خواہشات کو چھوڑ کر، نرم گرم بستر سے نکل کر نماز کے لیے اٹھ جانا بغیر صبر کے ہو ہی نہیں سکتا۔ اپنے آپ کو روکنا پڑتا ہے، ڈٹنا پڑتا ہے۔ صبر کا معنی ڈٹنا ہے، کوئی عمل صبر کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ یہ وجہ ہے نماز پڑھیں گے صبر کے ساتھ، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ کی مدد آتی ہے تو صبر اور نماز کے ساتھ۔ جب انسان اس طرح سے ہر عمل میں صبر کی انوالومنٹ ہوتی ہے، ہر بات میں صبر موجود ہوتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، وہ اللہ کی ناراضگی سے بچنا چاہتا ہے، اپنے ہر قدم پہ صبر کرنا پڑتا ہے۔ لہذا کام جو بھی کر رہا ہو، وہ روزہ رکھ رہا ہو تو وہ شہر الصبر، رمضان بھی صبر کا مہینہ ہے، روزہ بھی صبر کے بغیر نہیں رکھا جاتا، نماز صبر کے بغیر نہیں پڑھی جاتی، حتیٰ کہ پوری زندگی تقوی اور صبر کے ساتھ گھومتی، پوری زندگی کے اندر تقوی اور صبر ہوتا ہے۔ جب صبر ہر چیز میں انوالو ہے تو فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ جو صبر کرنے والے ہیں ان کو تو پھر اللہ تعالیٰ اجر دے گا بغیر حساب کتاب۔ اللہ اکبر۔ لہذا کامیابی دنیا کی چاہیے یا آخرت کی؟ قرب اللہ کا چاہیے یا دنیا میں عزت اور مقام چاہیے؟ جو شخص تقوی اور صبر کی زندگی گزارتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ نہ میری آرزوئیں، نہ میری تمنائیں، نہ میری خواہشات، میرا کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ میرے اللہ کا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے اور کیا تھا؟ اپنی خواہش نہیں دیکھی، اللہ کی برہان دیکھی۔
جب وہ یعنی کون جس کو اللہ نے مرد بنایا ہے اور عورت اس کو گناہ کی دعوت دے، تو کون مرد ہے دنیا میں جس کو کشش نہیں ہوتی عورت کی طرف؟ کون مرد ہے؟ اسی لیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ شخص جس کو صاحب حسب نسب عورت گناہ کی دعوت دے اور وہ آگے سے کہے کہ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ قیامت والا دن ان 7 لوگوں میں شامل کرے گا جن کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ سبحان اللہ! یہ کوئی آسان کام ہے؟ یہ تقوی اور صبر کا کام ہے۔ اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ 7 دروازے ہوں یا 8 دروازے ہوں یا جتنے بھی، یا ایک ہی دروازہ ہو، تالا لگا ہوا ہو، اور آپ اس گھر میں ملازم بھی خادم بھی ہوں، وہ خاتون مالکہ ہو، گناہ کی دعوت دے، تالے لگے ہوئے، کوئی دیکھنے والا نہیں، تو میرے آپ کے پاس تو بہانے ہی بڑے ہوں گے کہ ہمارے پاس تو راستہ ہی کوئی نہیں، راستہ تھا ہی کوئی نہیں۔ کوئی راستہ تھا؟ نہیں تھا، تو راستہ کہاں سے بنا؟ اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے۔ کیا تقوی اختیار کیا؟ یوسف علیہ السلام کے دل میں اللہ کا خوف ہے، لہذا وہ چل پڑے ہیں، بھاگ پڑے ہیں۔ دروازہ بند تھا کہ کھلا تھا؟ بند تھا۔ بھاگے کس طرف؟ دروازے کی طرف، وہ دروازہ جس کو تالا لگا ہوا ہے، لیکن چونکہ بھاگے اللہ کی ناراضگی سے، اللہ کی رضامندی کی طرف تھے، لہذا دروازہ کھولنا اس کا کام تھا، اور ساری دنیا نے دیکھا کہ دروازے کھلے۔ یوسف علیہ السلام دوڑتے چلے گئے۔ یہ وہ یقین تھا یوسف علیہ السلام کا کہ جب میں اللہ کی ناراضگی سے دوڑ کر، اللہ کی ناراضگی سے بچ کر اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے دوڑوں گا، میرا اللہ کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا، اور اللہ تعالیٰ نے راستہ نکالا۔ پھر لمبی کہانی ہے، آپ سب نے سنی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں سے نکال کے بادشاہ بنایا۔ خواب آیا بادشاہ کو، اس نے بلا لیا، خواب کی تعبیر سنی، بلا لیا۔ بلانے کے بعد اس نے بادشاہ بنانے کے لیے نہیں بلایا تھا، وہ تو خود بادشاہ تھا۔ اس نے بادشاہ بنانے کے لیے نہیں بلایا، اس نے اپنا سیکرٹری بنانے کے لیے بلایا تھا۔ قرآن کا بیان سنیے۔ قال الملک، بادشاہ کہتا ہے اوتونی، اس کو لے آؤ میرے پاس۔ وقال الملک اوتونی، میرے پاس لے آؤ، استخلصہ لنفسی، بڑا عقل مند آدمی ہے، میں اس کو اپنا سیکرٹری رکھ لیتا ہوں، اپنے آپ کے لیے خاص کر لیتا ہوں، میرے ساتھ میرا مشیر بنے گا، مجھے مشورے دیا کرے گا، میرے پاس آ جائے۔ اب سنیے، جس کے دل میں تقوی ہوتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے صبر کی زندگی گزارنے کی توفیق دی ہوتی ہے، اس سے جب بات ہوتی ہے تو سامنے بادشاہ بھی بیٹھا ہو تو اس کی وہ جو ٹیبل ٹاک ہے، وہ جو گفتگو ہے، وہ جو انٹرویو ہے، اس نے تو انٹرویو لینے کے لیے بلایا تھا نا، اس نے تو انٹرویو لینا تھا، اس نے یہ طے کرنا تھا کہ میں اس کو نوکری دوں گا۔ تو پھر کیا ہوا؟ فلما کلمہ، قرآن کہتے ہیں جب بات کی، اللہ اکبر، تو اللہ والے سے بات کرنا کوئی اتنی آسان بات ہے؟ فلما کلمہ، جب اس نے بات کی تو وہ حیران رہ گیا اور اس کو یہ کہنا پڑا، انک اليوم لدینا مکین امین، اب تیرا مقام جو ہے وہ ہم سے اونچا ہو گیا ہے، اب تو ہمارے پاس بہت اونچا مقام حاصل کر سکتا ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ ان کو وزیر خزانہ بنا دیا اس نے، انہوں نے کہا کہ مجھے خزانے کا وزیر بنا دیں، جعلنی علی خزائن الارض، وزیر خزانہ نہیں کہا،
یہ نبی کی شان کے خلاف ہے کہ وہ کسی بادشاہ کا وزیر خزانہ بنے. وزیر خزانہ نہیں بنے. اجعلنی علی خزائن الارض. اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. زمین و آسمان کے خزانے اللہ کے پاس ہے. اللہ وزیر خزانہ ہے. نعوذ باللہ من ذالک. دنیا کائنات کے خزانے اللہ کے پاس ہیں. جب بات ہوئی, ٹیبل ٹاک ہوئی, یوسف علیہ السلام غالب آ گئے, بادشاہ مغلوب ہوا. اس نے کہا آپ کا مقام ہم سے اونچا ہے, آج کے بعد ہم آپ کے مقام کا تعین نہیں کر سکتے, آپ خود فرمائیں قال اجعلنی علی خزائن الارض. تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ خزانے کی چابیاں مجھے دیں اور آپ نکلیں یہاں سے, اب یہ سارا کچھ میرا ہے. تو اللہ نے یوسف علیہ السلام کو کذالک مکننا لیوسف فی الارض, اللہ فرماتا ہے ہم نے زمین میں یوسف علیہ السلام کو وہ بادشاہ عطا کی, اللہ اکبر, یتبوأ منہا حیث یشاء, جہاں چاہے وہ رہتا پھرے, نصیب برحمتنا من نشاء, جس کو چاہتے ہیں ہم اپنی رحمت عطا کر دیتے ہیں, ولا نضیع اجر المحسنین, اور جو اس طرح احسان کرنے والوں کی, محسنوں کی زندگی گزارتا ہے ہم اس کا کبھی اجر ضائع نہیں کرتے. لہذا میں ایک حدیث سنا کے بات مکمل کرتا ہوں. ابو بکر صاحب آ کے تشریف فرما ہو گئے, مجھے لگتا ہے وقت ختم ہو گیا. سن لیجئے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث وہ شاید ہمارے لیے سنائی یا ہمارے لیے بتائی. ہر حدیث ہمارے لیے, لیکن بعض احادیث خاص ہیں بعد کے ادوار کے لیے, اور ہم بعد کے دور کے لوگ ہیں. صحابہ کرام تشریف فرما تھے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور میرے صحابیوں ان من ورائکم ایام الصبر. یہ ویسے تو انفرادی بات ہے کہ ہر شخص کو صبر کرنا چاہیے, صبر والی زندگی گزارنی چاہیے, لیکن ایک دور آنے والا ہے, اس دور میں ڈٹنا پڑے گا, دین پر ڈٹنا پڑے گا. ان من ورائکم ایام الصبر. صبر کی تفصیلات آپ علماء سے سمجھ لیجئے گا. صبر علی الطاعات بھی ہوتا ہے, صبر عن المعصیات بھی ہوتا ہے, صبر علی المصیبات بھی ہوتا ہے. کوئی دنیا کا کام صبر کے بغیر ہوتا نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی مشکلات آئیں گی, ایسی مصیبتیں آئیں گی, تمہارے اوپر ایک ڈٹنے کا دور آنے والا ہے. اے صحابہ ان من ورائکم ایام الصبر, بعد میں ایک دور آئے گا, کچھ دن آئیں گے, کیا ہوگا؟ ایام الصبر, وہ دن ڈٹنے کے دن ہوں گے, لیکن ڈٹنا مشکل بہت ہوگا. فرمایا اتنا مشکل ہوگا والصبر فیہن کقبض علی الجمر. اس دور میں دین پر ڈٹنا اتنا مشکل ہوگا جیسے آگ کا انگارہ ہاتھ میں پکڑنا مشکل ہے. اللہ. تو جو مشکلات کا دور ہوتا ہے نا, وہ اہل ایمان کے لیے خوشخبریوں کا دور ہوتا ہے. جب اتنا مشکل دور آئے گا کہ ہاتھ میں انگارہ پکڑنا جس طرح مشکل ہے, اس طرح دین پر ڈٹنا مشکل ہوگا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دور میں پریشان نہیں ہونا بلکہ خوش ہونا ہے. جو مشکلات کا دور ہوتا ہے وہی تو جینے کا دور ہوتا ہے, وہی تو مومنوں کے لیے خوشخبری کا دور ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم ہے. فرمایا وَالصَّبْرُ فِيهِنَّ كَقَبْضٍ عَلَى الْجَمْرِ وَلِلْعَامِلِ فِيهِنَّ أَجْرُ 50. پریشان نہیں ہونا, اس دور میں جو دین پر عمل کرے گا اس کو 50 لوگوں جتنا اجر ملے گا. صحابی پوچھتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 50 ہمارے دور کے یعنی صحابہ جتنا اجر, یا 50 ان کے دور کے اس دور کے لوگوں کا اجر ملے گا؟ کون سے 50 جن کا اجر ملے گا؟ 50 منا او 50 منہم, ہمارے 50 یا ان کے 50.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خمسون منکم، اے میرے صحابہ اس دور میں جو دین پر ڈٹے گا اس کو 50 صحابہ کرام جتنا اجر ملے گا۔ جو مشکلات کا دور ہوتا ہے، جو ڈٹنے کا دور ہوتا ہے، وہ تو دراصل خوشخبریوں کا دور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو تقوی اور صبر والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ محترم پروفیسر حماد لکھوی صاحب سے ایک رومال کٹو 10 منٹ ہے، 10 بچے چندہ دے جی سر 10 منٹ سے 13 بچے بس ساری کٹو چندہ دے ساری کاٹے مبارک آ چکا 9 منٹ لو آلو 10 منٹ نہیں حافظ علی احمد بیٹھے بیٹھے حافظ علی احمد، حافظ محمد انس، حافظ محمد زبیر، حافظ محمد نفیس، حافظ محمد نعمان، حافظ محمد زاہد، حافظ محمد عثمان، حافظ ابو عمیر، حافظ محمد کاشف، حافظ عمیر لیاقت، حافظ سفیان، پروفیسر حماد لکھوی صاحب سے گزارش ہے کہ ان بچوں کو اپنی خصوصی دعاؤں سے بھی نوازتے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دنیا آخرت کی کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے اور دین اسلام کا ایک عظیم داعی بنائے۔ دیکھیے اگر بیٹا وہ کیمرے والے آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ دنیا آخرت میں کامیاب کریں، اللہ تعالیٰ دنیا آخرت میں کامیاب کریں، اللہ تعالیٰ دنیا آخرت میں کامیابیاں دے دیں۔ ادھر دیکھیں، ادھر دیکھیں، جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ اللہ تعالیٰ